السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر 50 تا 54 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتهوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن أزلت فلا جناح عليك. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه
إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اے غیب بتانے والے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال فرمائیں تمہاری وہ بیویاں جن کو تم مہر دو، اور تمہارے ہاتھ کا مال کنیزیں جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں دیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خلاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اور ایمان والی عورت اگر وہ اپنی جان نبی کی نظر کرے، اگر نبی اسے نکاح میں لانا چاہے، یہ خاص تمہارے لیے ہے، امت کے لیے نہیں۔ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مسلمانوں پر مقرر کیا ہے ان کی بیویوں اور ان کے ہاتھ کے مال کنیزوں میں، یہ خصوصیت تمہاری اس لیے کہ تم پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ پیچھے ہٹاؤ ان میں سے جسے چاہو، اور اپنے پاس جگہ دو جسے چاہو، اور جسے تم نے کنارے کر دیا تھا اسے تمہارا جی چاہے تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ امر اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غم نہ کریں، اور تم انہیں جو کچھ عطا فرماؤ اس پر وہ سب کی سب راضی رہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تم سب کے دلوں میں ہے، اور اللہ علم و حلم والا ہے۔ ان کے بعد اور عورتیں تمہیں حلال نہیں، اور نہ یہ کہ ان کے عوض اور بیویاں بدلو، اگرچہ تمہیں ان کا حسن بھائے، مگر کنیز تمہارے ہاتھ کا مال، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اذن نہ پاؤ، مثلاً کھانے کے لیے بلائے جاؤ، نہ یوں کہ خود اس کے پکنے کی راہ تکو، ہاں جب بلائے جاؤ تو حاضر ہو، اور جب کھا چکو تو متفرق ہو جاؤ، نہ یہ کہ بیٹھے باتوں میں دل بہلاؤ، بے شک اس میں نبی کو ایذا ہوتی تھی تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے، اور اللہ حق فرمانے میں نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر مانگو، اس میں زیادہ ستھرائی ہے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی، اور تمہیں نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ کو ایذا دو، اور نہ یہ کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ تو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر۔ مثل حضرت صفیہ و حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جن کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرمایا اور ان سے نکاح کیا۔ مسئلہ غنیمت میں ملنے کا ذکر بھی فضیلت کے لیے ہے، کیونکہ مملوکات بملک یمین خواہ خرید سے ملک میں آئی ہوں، یا ہبہ سے یا وراثت سے یا وصیت سے، وہ سب حلال ہیں۔ ساتھ ہجرت کرنے کی قید بھی افضل کا بیان ہے، کیونکہ بغیر ساتھ ہجرت کرنے کی بھی ان سے ہر ایک حلال ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاص حضور کے حق میں ان عورتوں کی حلت اس قید کے ساتھ مقید ہو، جیسا کہ ام ہانی بنت ابی طالب کی روایت اس طرف مشیر ہے۔
معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کے لیے اس مومنہ عورت کو حلال کیا جو بغیر مہر اور بغیر شروط نکاح اپنی جان آپ کو ہبہ کرے، بشرطے کہ آپ اسے نکاح میں لانے کا ارادہ فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس میں آئندہ کے حکم کا بیان ہے، کیونکہ وقت نزول آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے کوئی بھی ایسی نہ تھیں جو ہبہ کے ذریعے سے مشرف بزوجیت ہوئی ہوں، اور جن مومنہ بیویوں نے اپنی جانیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کر دیں وہ میمونہ بنت حارث اور خولہ بنت حکیم اور ام شریک اور زینب بنت خزیمہ ہیں۔ یعنی نکاح بے مہر خاص آپ کے لیے جائز ہے، امت کے لیے نہیں۔ امت پر بہرحال مہر واجب ہے، خواہ وہ مہر معین نہ کریں یا قصدن مہر کی نفی کریں۔ مسئلہ نکاح بلفظ ہبہ جائز ہے، یعنی بیویوں کے حق میں جو کچھ مقرر فرمایا ہے، مہر اور گواہ اور باری کا واجب ہونا اور 4 حرہ عورتوں تک کو نکاح ملانا۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ شرعاً مہر کی مقدار اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرر ہے اور وہ 10 درہم ہے، جس سے کم کرنا ممنوع ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے جو اوپر ذکر ہوئی کہ عورتیں آپ کے لیے محض ہبہ سے بغیر مہر کے حلال کی گئیں۔ یعنی آپ کو اختیار دیا گیا کہ جس بیوی کو چاہیں پاس رکھیں اور بیویوں میں باری مقرر کریں یا نہ کریں، لیکن باوجود اس اختیار کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے ساتھ عدل فرماتے اور ان کی باریاں برابر رکھتے، بجز حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جنہوں نے اپنی باری کا دن حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا تھا اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا کہ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرا حشر آپ کے ازواج میں ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ یہ آیت ان عورتوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنی جانیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کیں اور حضور کو اختیار دیا گیا کہ ان میں سے جس کو چاہیں قبول کریں، اس کے ساتھ تزوج فرمائیں اور جس کو چاہے انکار فرما دیں۔ یعنی ازواج میں سے آپ نے جس کو معزول یا ساکت القسمت کر دیا ہو، آپ جب چاہیں اس کی طرف التفات فرمائیں اور اس کو نوازیں، اس کا آپ کو اختیار دیا گیا ہے، کیونکہ جب وہ یہ جانیں گی کہ یہ تفویض اور یہ اختیار آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے تو ان کے قلوب مطمئن ہو جائیں گے۔ یعنی ان 9 بیویوں کے بعد جو آپ کے نکاح میں ہیں جنہیں آپ نے اختیار دیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ازواج کا نصاب 9 ہے، جیسی کہ امت کے لیے 4، یعنی انہیں طلاق دے کر ان کی جگہ دوسری عورتوں سے نکاح کر لو، ایسا بھی نہ کرو۔ یہ احترام ان ازواج کا اس لیے ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا تھا تو انہوں نے اللہ و رسول کو اختیار کیا اور آسائش دنیا کو ٹھکرا دیا، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پر اکتفا کیا اور اخیر تک یہی بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں۔ حضرت عائشہ و ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آخر میں حضور کے لیے حلال کر دیا گیا تھا کہ جنتی اور کہ جتنی عورتوں سے چاہیں نکاح فرمائیں۔ اس تقدیر پر آیت منسوخ ہے اور اس کا ناسخ آیت انا اخللناک ازواجک ہے۔ وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میں آئیں اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم پیدا ہوئے جنہوں نے چھوٹی عمر میں وفات پائی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گھر مرد کا ہوتا ہے اور اسی لیے اس سے اجازت حاصل کرنا مناسب ہے۔ شوہر کے گھر کو عورت کا گھر بھی کہا جاتا ہے، اس لحاظ سے کہ وہ اس میں سکونت کا حق رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے آیت وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ میں گھروں کی نسبت عورتوں کی طرف کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی سکونت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہ اپنی حیات تک انہی میں رہیں۔ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج طہرات کو ہبہ نہ فرمائے تھے بلکہ سکونت کی اجازت دی تھی۔ اسی لیے ازواج مطہرات کی وفات کے بعد ان کے وارثوں کو نہ ملے بلکہ مسجد شریف میں داخل کر دیے گئے جو وقف ہے اور جس کا نفع تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں پر پردہ لازم ہے اور غیر مردوں کو کسی گھر میں بے اجازت داخل ہونا جائز نہیں۔ آیت اگرچہ خاص ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وارد ہے لیکن حکم اس کا تمام مسلمان عورتوں کے لیے عام ہے۔ شان نزول جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا اور ولیمہ کی عام دعوت فرمائی تو جماعتیں کی جماعتیں آتی تھیں اور کھانے سے فارغ ہو کر چلی جاتی تھیں
آخر میں تین صاحب ایسے تھے جو کھانے سے فارغ ہو کر بیٹھے رہ گئے اور انہوں نے گفتگو کا طویل سلسلہ شروع کر دیا اور بہت دیر تک ٹھہرے رہے۔ مکان تنگ تھا، اس سے گھر والوں کو تکلیف ہوئی اور حرج ہوا کہ وہ ان کی وجہ سے اپنا کام کاج کچھ نہ کر سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے گئے اور دورہ فرما کر تشریف لائے۔ اس وقت تک یہ لوگ اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ روانہ ہوئے۔ تب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دولت سرائے میں داخل ہوئی اور دروازے پر پردہ ڈال دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال حیا اور شان کرم و حسن اخلاق معلوم ہوتی ہے کہ باوجود ضرورت کے اصحاب سے یہ نہ فرمایا کہ آپ چلے جائیے، بلکہ جو طریقہ اختیار فرمایا وہ حسن آداب کا اعلیٰ ترین معلم ہے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ بغیر دعوت کسی کے یہاں کھانے نہ جائیے کہ یہ اہل خانہ کی تکلیف اور ان کے حرج کا باعث ہے، اور ان سے چلے جانے کے لیے نہیں فرماتے تھے، یعنی ازواج مطہرات سے، کہ وساوس اور خطرات سے امن رہتی ہے، اور کوئی کام ایسا کرو جو خاطر اقدس پر گراں ہو، کیونکہ جس عورت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد فرمایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہر شخص پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اسی طرح وہ کنیزیں جو بریاب خدمت ہوئیں اور قربت سے سرفراز فرمائی گئیں، وہ بھی اسی طرح سب کے لیے حرام ہے۔ اس میں اعلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی عظمت عطا فرمائی اور آپ کی حرمت ہر حال میں واجب کی۔ وزیر ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک رنگ مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام مزید ناظرین سے یہ صدا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس ختم نبوت کے صدقے آپ کے پاس ایک عظیم موقع ملا ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو دیکھیں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب دوستوں کے ساتھ ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔